بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ فیس بک پہ ایک عالم صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ کیا اگر کسی کی تجوید ٹھیک نہ ہو تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے نماز درست ہو جاتی ہے؟ اگر تجوید ٹھیک نہ ہونے پر اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی تو اس کا ایمان درست نہ ہونے پر کیسے اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی؟ تو کیا ان کا یہ استدلال درست ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ سادہ لوگ اس کو دلیل سمجھ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت نہ یہ دلیل ہے، نہ اس کا کوئی قرآن سے یا حدیث سے یا فقہ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی عمل صحابہ یا اہل بیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے یا اس کو تائید ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں امرہم ان یرکعوا مع الراکعین من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرنے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی گمراہ امام ہونے کے باوجود بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 662 میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصلون لکم، کہ وہ تمہاری امامت کریں گے، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا اس میں کچھ لوگ تمہاری امامت کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، تو اگر وہ درست ادا کریں گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اور اگر وہ خطا کریں گے، جیسا نماز پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھیں گے، تو تمہیں تو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کا گناہ صرف ان کو ہوگا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ بنی امیہ کے ظالم حکمران تھے جو انتہائی بدعقیدہ اور مبغضین اہل بیت اور قتالین صحابہ تھے۔ ان کی بدعقیدگی اور گمراہی کا یہ عالم تھا کہ یہ نمازوں کی ٹائمنگ کو بدل دیے تھے۔ اب دیکھیے گمراہ ہیں اور کتنے بڑے گمراہ اور بدعتی ہیں۔ چنانچہ فتح الباری میں مزید جو روایت آتی ہے اس میں مزید توضیح ہے، لعلکم تدرکون اقواما یصلون الصلاة لغیر وقتها، کہ شاید تم ایسے لوگوں کو پالو گے جو نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھیں گے۔ فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ، تو اگر تم ان کو پاؤ تو اپنی جو وقت کی نماز ہے اس کو اپنے وقت میں اپنے گھروں میں ادا کر لو۔ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا صُبْحًا، پھر جا کے ان کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی پھر بھی جماعت کو ترک کرنے کا حضور نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ پڑھو اور ان کے ساتھ پڑھی گئی نماز کو نفل شمار کر لو۔ اور امام احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ نماز کو وقت پر ادا کر دیں اور رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو تمہاری نماز بھی ادا ہو جائے گی، ان کی بھی ادا ہو جائے گی۔ فَإِن صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ۔ اب صحابہ کرام کے عمل کو لے لیجئے، صحیح البخاری میں باب امامت المفتون والمبتدع، فتنے میں مبتلا اور بدعتی آدمی کی امامت کا باب۔ امام بخاری فرماتے ہیں وقال الحسن صلی وعلیہ بدعتہ، کہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کی بدعت کا نقصان خود اس کو ہوگا۔ پھر اس کے تحت حدیث لاتے ہیں، حدیث نمبر 663 کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب محصور تھے، بلوائیوں نے جب آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، اس وقت عبید اللہ بن عدی بن خیار ان کے پاس داخل ہوئے اور عرض کیا کہ انک امام عامۃ، کہ آپ سارے عوام کے امام ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں،
اور اب ہماری امامت ایک فتنہ کا امام کر رہا ہے، یعنی وہ گمراہ لوگ جو سیدنا عثمان ابن عفان کے گھر کو گھیر لیے اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اب دیکھیے ان کی گمراہی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ ان میں کا آدمی آپ کی جگہ امامت کر رہا ہے، وَنَتَحَرَّجُ، اور ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج محسوس ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، نماز جو بھی لوگ عمل کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر عمل ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِن مَعَهُمْ، بس اگر لوگ کوئی اچھا کام کرے تو ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کر۔ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، اور اگر وہ برا کریں تو ایسی صورت میں برائی سے اپنے آپ کو کنارہ کر لے۔ تو اب دیکھیے آپ کے اتنا گمراہ جو آدمی ہے وہ مسجد نبوی میں امامت کر رہا ہے، اور سیدنا عثمان فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کہ آدمی برا ہے لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے وہ سب سے بہتر عمل ہے، تو اچھے عمل میں اس کے ساتھ مل کر عمل کرو، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں والمبتدع، اور بدعتی سے مراد ای من اعتقد شیئا مما یخالف اہل السنت والجماعہ، جو اہل سنت والجماعت کی مخالف کوئی عقیدہ رکھے۔ اب دیکھیے بالکل ویسا جیسا کہ امام کعبہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف وہ لوگ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، جبکہ صحیح البخاری میں امام بخاری اور امام حسن بصری اور امام ابن حجر عسقلانی اور ان سب کے اوپر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سب مل کے فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا نقصان اس کو ہوگا اور تمہیں جو ہے نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے والا آدمی اگر امامت کرے تو اس کی وجہ سے جماعت کو نہ چھوڑو، بلکہ سیدنا عثمان کے مطابق آدمی خراب ہے، امام خراب ہے، لیکن نماز تو اچھی ہے نا، تو برا آدمی بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس اچھے کام میں اس کا ساتھ دو، آپ نے فرمایا، اور جب وہ برا کرنے لگ جائے تو اس برائی میں اس کا ساتھ نہ دو۔ اسی طرح کا عمل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ خوارج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، اور خوارج تو اتنے گمراہ تھے کہ وہ جو ہے سیدنا مولا علی کی تکفیر کرتے تھے، سیدنا عثمان کی اور دیگر صحابہ کی تکفیر کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ کس طرح ان کے پیچھے نماز پڑھ لے رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ اگر وہ حی علی الصلاۃ کہیں گے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر وہ قتل کرنے کے لیے جائیں تو میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ بالکل ایک جیسا ذہن سیدنا عثمان کا، عبداللہ بن عمر کا۔ اور اسی طرح مروان بن الحکم جو ممبر پر مسجد نبوی کے ٹھہر کر سیدنا مولا علی کو برا بھلا کہتا تھا، سیدنا عثمان کو شہید کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا، حضرت طلحہ کو تیر مار کر شہید کرنے والا، اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی تدفین نہ ہونے دینے والا، مبغض اہل بیت، جس پر اور جس کے باپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی اور فرمایا تھا یہ بھی فتنے کی آگ بھڑکانے والا ہے، اور اس کا باپ بھی اسی طرح ہے۔ امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، مروان جب امامت کرتا تھا مسجد نبوی میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور دہراتے نہیں تھے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی بات ہو گئی۔ اب اگر ہم فقہ اور خاص طور پہ فقہ حنفی کی طرف آ جائیں، جس کی تقلید کرنے کا سب سے بڑا دعویٰ کرنے والے یہی لوگ ہیں جو عوام الناس کو امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے دھوکے دیتے ہیں۔ فقہ حنفی کی فیصلہ کن کتاب رد المحتار والدر المختار میں آتا ہے وَيُكْرَهُ تَنزِيهًا، اور مکروہ تنزیہی ہے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا
اور بدعتی کون ہے؟ ای صاحب بدعت وہی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معروف ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، کسی شبہ کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہیں۔ اور ہر وہ شخص جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی اگرچہ کہ وہ بدعتی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کراہت تنزیہی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ بدعت کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے، جب تک وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے بس اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر قطعی طور پر آپ کہہ سکیں کہ یہ شخص کافر ہے تو ایسی صورت میں ہی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ورنہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی حتی الخوارج، یہاں تک کہ خوارج کے پیچھے۔ خوارج کون ہیں؟ الذین یستحلون دماءنا و اموالنا، جو ہمارے خون کو اور مال کو اپنے لیے حلال جانتے ہیں، اور جن کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ زیر آسمان قتل ہونے والے سب سے بدترین اگر کوئی لوگ ہے تو وہ خوارج ہیں۔ تو اب یہ حنفی فقہ کی سب سے معتبر اور فیصلہ کن کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خوارج کے اتنا بھی اگر کوئی بدعتی ہو جو مسلمانوں کے خون اور مال کو اپنے لیے حلال جانتا ہو، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی کا کیا معنی ہے؟ کہ اگر کہ نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیے تو ہو جائے گا۔ مزید رد المحتار میں فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ الْاقْتِدَاءُ بِهِمْ تَنزِيهًا احتیاطاً، ان کے پیچھے اقتداء نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی کے پیچھے اقتداء کرنا ممکن ہو تو وہ افضل ہے، وَإِلَّا فَالِاقْتِدَاءُ أَوْلَى مِنَ الْإِنْفِرَادِ، ورنہ ان کی اقتداء کر لینا، یعنی ایسے بدعتیوں اور گمراہوں کی اقتداء کر لینا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں خوارج سے مراد جو بھی عقیدہ اہل حق سے باہر نکل جائے وہ خوارج ہیں۔ تو اس خارجیت میں معتزلہ اور شیعہ سب داخل ہو جائیں گے، یعنی معتزلہ اور شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے اگر کوئی سنی امام موجود نہ ہو۔ پھر آگے چل کے مزید فرماتے ہیں بدعتی اپنی گمراہیوں میں اگر اللہ رب العزت کے زائد جو صفات ہے اس کے ثبوت کا انکار کرے، یا عذاب قبر کا انکار کرے، یا شفاعت کا انکار کرے، یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے دوزخ میں سے نکل کے دوبارہ جنت میں جائیں گے، اس کا انکار کر کے، یا اللہ رب العزت کے دیدار کا قیامت کے دن انکار کرے، تو ان کی کتاب اور سنت میں واضح دلائل ہونے کے باوجود ان کا منکر کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث اور عقل کی بنیاد پر، یعنی ایسے عقیدے رکھنے کے باوجود بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ للنہی عن تکفیر اہل القبلہ، کیونکہ جو بھی اہل قبلہ ہوتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے فرماتے ہیں۔ اور جب اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لینا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہوگا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سنی صحیح العقیدہ آدمی کو ہی امام بنانا چاہیے، اور اس کے رہتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھیں گے تو ہو تو جائے گی لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ۔ اور اگر سنی آدمی امام نہ بن سکے، جیسے کہ حرمین کا معاملہ ہے، وہاں سنی آدمی امام نہیں بن سکا تو دوسرے عقیدے والے امام بن گئے، تو کیا ایسی صورت میں جماعت کو اور امام کو چھوڑ کر اپنی تنہا الگ نماز پڑھیں گے، الگ جماعت بنائیں گے؟ نہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ کہ وہ بدعتی ہی کیوں نہ ہو، بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور امام سخاوی فتح المغیث میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی شافعیہ میں سے جمہور فقہا
اور ان کے علاوہ جو مذاہب ہے ان میں کے بھی جمہور فقہا لا یکفرون احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے بس اس کو مسلمان شمار کر لیتے، اس کو کافر نہیں کہتے۔ اور امامت کے شروط کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف، یعنی پہلی جو سب سے بہترین 3 صدیاں ہیں اس زمانے کے لوگ اور اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں، علماء، ائمہ، اکابر، سب معتزلہ کے پیچھے اور ان کے علاوہ دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور ان سے نکاح وغیرہ کے معاملات کرتے رہے اور ان کے اوپر جتنے اسلام کے احکام ہیں وہ سب جاری کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ گمراہ فرقوں کا ذکر کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے سلف اور خلف سب جو ہے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامت کا اور جماعت کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اگر ظاہر میں طہارت، ارکان اور تجوید جو ضروری حد تک ہے اتنی ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی پکا سنی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عاشق رسول کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر بدعتی ہو، گمراہ ہو، بدعقیدہ ہو، لیکن ظاہر میں طہارت اور ارکان برابر ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہی قرآن بتاتا ہے، یہی حدیث بتاتی ہے، یہی فقہ بتاتا ہے، اور یہی سلف اور خلف کے ائمہ اور علماء اور فقہا کا طریقہ چلتا ہوا آیا ہے، اور ان سب کا عمل اور فتویٰ یہی بتاتا ہے۔ لہذا عمل اس پر ہوگا، کسی مولوی کے ناقص عقل کے بے تک کے خیالات پر عمل نہیں ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم۔